أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور رکوع نمبر 2 فذکر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم سورہ طور کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے مشرکین کی بہتان بازیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو وہ بہتان باندھتے ہیں ایک بات پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے۔ ان کافروں ظالموں کی اپنی بات کے اندر ہی تضاد ہے، کیونکہ جو کاہن ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا اور جو مجنون ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا۔ یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ آپس میں بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کہانت ایک پیشہ ہی الگ ہے اور شاعری ایک سلسلہ ہی الگ ہے۔ تو ان ظالموں سے کوئی انسان پوچھے کہ تم کہتے ہو شاعر ہے، مجنون ہے، تو یہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے الفاظ ہیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں اے نبی کریم علیہ السلام، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون،
آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہل ہیں اور نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر، یہ ام جو ہے نا اس رکوع کے اندر اکثر آیات کریمات کے شروع میں ہے، ام تأمرہم ام لہم بنات ام عندہم الغیب ام لہم الہ۔ عام آیات کریمات کے شروع میں اس رکوع میں اس کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے ام حرف عطف۔ یہ ان سے سوال ہے، ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ شاعر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ ریب المنون حوادث زمانہ کا۔ ریب المنون حوادثات زمانہ یعنی موت۔ تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ استغفر اللہ زنجیروں کے اندر باندھ دیا جائے، اسی طرح آپ اس حالت میں رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے، ریب المنون حوادث زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اور نصیحت کو نہ چھوڑیں۔ کیا خبر کہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایمان اور اسلام کی شمع روشن کر دے۔ چنانچہ آپ دعوت دیتے رہے اور بہت بڑے بڑے جو دشمن تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور دعوت میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے۔ قل تربصوا، آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، فإنی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین، انتظار کرنے والوں سے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، بڑی قابل توجہ آیت کریمہ آ گئی، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ احلام عقلیں، بہذا اس بات کا، کیا ان کافروں کی عقل یہ کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہو، مجنون کہو، شاعر کہو؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا خود بخود سمجھ آ رہا ہے۔ عقل تو ان کافروں کی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صادق الامین ہیں اور نہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں۔ بل ہم، بلکہ وہ اس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہہ رہے ہیں اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ تو ان کی عقل نہیں کہتی کہ آپ کو شاعر کہو، عقل تو کہتی ہے آپ صادق الامین ہیں۔ تو جو آپ پہ یہ بہتان بازی کرتے ہیں اس کا سبب ہے طاغون، سرکشی۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں کافر لوگ، تقولہ، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ لیا ہے۔ تقولہ کا معنی گھڑ لیا، اسی سے نکلا ہے قوال، بہت زیادہ گھڑنے والا۔ تو یہ جو کلام ہے عربی زبان میں قرآن کریم، اس کو دیکھ کر اہل عرب تو سمجھتے تھے عقل سے کہ یہ کلام الہی ہے، تو پھر باوجود سرکشی کے یہ کہہ دیتے کہ گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اس سے قبل بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ جو لفظ حدیث ہے قرآن پاک میں جس مقام پر بھی آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتاب اللہ، قرآن کریم۔ حدیث بھی اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے اور اسی طرح حجت ہے اور دلیل ہے، لیکن یہاں پر لفظ حدیث سے مراد ہے قرآن پاک، اور پورے قرآن پاک میں 30 پاروں کے اندر جہاں جہاں بھی لفظ حدیث آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے قرآن پاک۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، پس وہ لائیں کافر لوگ کوئی بات، مثلہ، اس کی مثل،
इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। ये सबसे पहला चैलेंज है कुफार के लिए। इसके बाद भी कई मर्तबा मक्की दौर में और फिर मदनी दौर के अंदर भी चैलेंज किया गया। तो ये सबसे पहला है कि अगर तुम इसमें शक करते हो तो फिर ऐसी किताब बना के दिखाओ। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अब यहां से एक नया उन्वान शुरू हो गया तौहीद बारी ताला की इस बात और मुशरिकीन की हीला साजियों की नफी के बारे में चंद सवाल हैं, जवाब कोई नहीं, जवाब खुद सोचो। और कुरान पाक में अक्सर ऐसा ही होता है कि सवाल होता है, जवाब नहीं होता। जवाब खुद इंसान जो है किताबुल्लाह से हासिल कर सकता है। पहला सवाल, अम खुलिकू मिन गैरि शै, क्या वो बगैर किसी शय के पैदा किए गए हैं? ये सवाल तो है, जवाब इसका खुद बताओ। ये बताओ कि कोई चीज ऐसी है जो बनाने वाले के बगैर बन गई हो? कोई मकान, कोई छत, कोई मशीनरी बनाने वाले के बगैर तो नहीं बन गई, बनाने वाला कोई ना कोई है। ये सवाल किताबुल्लाह के अंदर है, जवाब खुद बताओ। उन मुशरिकीन से सवाल करो, क्या वो पैदा किए गए बगैर किसी शय के, बगैर किसी पैदा करने वाले के? तो इसका जवाब क्या है कि बनाने वाले के बगैर कोई चीज बन ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो है ना। अम हुमुल खालिकून, या वही खुद खालिक है? ये सवाल है। अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम खुद खालिक को पैदा करने वाले हो, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा बाप पैदा हुआ था, तो तुम्हारे बाप को किसने पैदा किया था? अगर वो कहे हम खालिक हैं तो अगला सवाल कि तुम्हारे बाप को किसने पैदा किया? ये सवाल दर सवाल है। अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या उन्होंने पैदा किया आसमानों को और जमीन को? ये सवाल है और जवाब खुद ब खुद इंसान सोच सकता है। जवाब क्या है? भाई जमीन आसमान तो तेरे पैदा होने से भी पहले है, तेरे बाप से भी पहले है, तुमने कैसे पैदा कर दिए? अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून, बल्कि वो यकीन नहीं करते अल्लाह ताला की आयात पर। अम इंदहुम खज़ाइन रब्बिक, क्या उनके पास, आप देख रहे हैं ना, अम अक्सर आयात करीमात के आगाज में हरफ अतफ है। क्या उनके पास तेरे रब के खजाने हैं? अम हुमुल मुसैतिरून, या वो निगरान है? जो कुफ्फारे मक्का ने कहा कि अल्लाह ताला को नबूवत के लिए यतीम ही मिला है, मक्का पाक में बड़े बड़े सरदार हैं, ताइफ में बड़े बड़े सरदार हैं, तो इन दो बस्तियों में से किसी बड़े सरदार पर किताबुल्लाह नाज़िल की जाती। उसका ये सवाल है, अम इंदहुम, क्या उनके पास तेरे रब के खजाने हैं? बताओ, खजाने तुम्हारे पास हैं, तकसीम तुमने करने हैं। अल्लाह ताला खजानों का मालिक है, जिसको चाहे नबूवत का ताज पहना दे और खत्मे नबूवत का ताज पहना दे। या वो अल मुसैतिरून, निगरान है, मुआफिज हैं। खजानों का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन जो रब के खजाने हैं उनको तकसीम करने के लिए अल्लाह ताला ने काफिरों को रखा हुआ है? हरगिज ऐसा नहीं है। ना वो खजानों के मालिक हैं, ना वो तकसीम करने वाले हैं। मालिक भी अल्लाह ताला, तकसीम करने वाला भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी, क्या उनके लिए सीढ़ियां हैं? सुल्लमुन, सीढ़ियां, यस्तमिऊन फी, जिनमें वो सुनते हैं। क्या ये सीढ़ी लगा के आसमान पे चले जाते हैं कि अल्लाह ताला की बातें सुनकर फिर अपनी मर्जी से फैसला करते हैं? फलियाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन, पस लाए उनमें से सुनने वाला बिसुल्तानिम मुबीन, कोई वाज़ेह दलील पेश करे। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, क्या उसके लिए बेटियां हैं? कहते हैं अल्लाह ताला की औलाद है,
اللہ تعالیٰ کی اولاد تو کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ بھی بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے سوال کرے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا، کس گناہ کے بدلے اس کو قتل کیا گیا۔ تو اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، اللہ پاک کے لیے بیٹیاں۔ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، کیا آپ ان سے، ان کفار سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فَهُمْ، پس وہ کافر، من مغرم، اس تاوان سے، مغرم کہتے ہیں تاوان، اور جرمانہ غرامہ جرمانہ، مثقلون، بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ کیا ان کے اوپر کوئی بوجھ پڑ گیا ہے؟ مغرم تاوان ہے جس کی وجہ سے وہ دب گئے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس علم الغیب ہے تو وہ لکھتے ہیں، غیب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو غیب ہے یہ ان کے پاس ہے، اور اس سے لکھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے، نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، نہ یہ لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں مکر کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں، ان کے ساتھ ہی مکر کیا جائے گا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سارے سوال اور جواب خود بخود انسان کو سمجھ آ رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں کسفن، کوئی ٹکڑا آسمان سے، ساقطہ گرنے والا، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرنے والا، کہتے تھے نا کہ ہمارے اوپر آسمان کو گرا دو، ہمارے سامنے عذاب کو لے آؤ، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گر رہا ہے تو پھر کہتے ہیں سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے، مرکوم طے بطے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے تو پھر کہیں گے یہ بادل ہے، یہ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا وہ نہیں پورا ہوا، پھر بھی انکار کر دیں گے۔ فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، بس آپ دعوت دیتے رہیں اور پیغام پہنچاتے رہیں اگلے آدمیوں کو اور اس سے آگے۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، حتیٰ کہ یلاقو، وہ ملیں ان کے اس دن سے، الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یساقون، بے ہوش کیے جائیں گے، جس طرح قیامت کو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اس دن نہیں کفایت کرے گا ان سے ان کا مکر، قیدہم، ان کا مکر، شیئا، کچھ بھی، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے، دون ذالک، اس عذاب کے علاوہ، آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، دون ذالک، اس عذاب کے علاوہ، آخرت کے عذاب کے علاوہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے
علم نہیں رکھتے کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں دو باتوں کا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں اور دوسرا صبر کا حکم ہے اور تسبیح پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سورہ مبارک کا یہ آخری عنوان ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور یہ صبر کا حکم بہت زیادہ صورتوں کے اندر ہے۔ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کریں، فَإِنَّكَ، بلا شبہ آپ، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ تو صبر کا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم جو اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح پڑھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حِینَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں، تقوم جب آپ کھڑے ہوں۔ تو اس سے دو جگہ پر کھڑا ہونا، ایک تو کفارہ مجلس ہے، مجلس سے جب انسان اٹھتا ہے تو پیارے رسول علیہ السلام نے دعا بتائی ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں ہو، مجلس کے جب اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَتُهُ، مجلس کے اندر کافی باتیں غلط ہو جاتی ہیں، تو مجلس سے جب اٹھے تو یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، جب مجلس سے اٹھتے ہو تو یہ دعا لازمی پڑھا کرو، کسی بھی مجلس سے، کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ استغفرک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، تو اس مجلس کے اندر جو کمی کوتاہی، زبان سے جو غلط بات نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے کفارہ مجلس کی دعا۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا قام من مجلسہ، حدیث نمبر 3433۔ اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے کفارہ مجلس کی دعا۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری دعائیں جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے یہ دعا، اور حصن مسلم کے اندر بھی کفارہ مجلس کی دعا۔ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، رات کو جب انسان سویا ہوا ہو اور اچانک کسی وقت آنکھ کھل جائے، اچانک اس وقت آنکھ کھل جائے، تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ فرمایا رات کو اگر اچانک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لے، اور بالکل آسان ہے اور سادہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی اللہ پاک سے مانگنا ہے نا، جو بھی دعا مانگے اسی وقت فوراً قبول ہو جائے گی۔ ثم دعا استجیب لہ فإن عزم وتوضأ ثم صلی قبل صلاتہ۔ فرمایا اگر اللہ پاک توفیق دے دے
دعا تو انسان لیتے ہوئے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اٹھ کر وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، تو رات کو جو نماز پڑھے گا نا قبل الصلاۃ، اس نماز کی گارنٹی ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ وہ نماز فوراً ہی قبول ہے، وہ دعا بھی قبول ہے۔ وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اور اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دیں گے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1154۔ تو یہ ہے حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کو کھڑے ہو یا دن کے وقت۔ ایک اور بھی تفسیر ہے اس لفظ کی کہ یہاں پر تقوم سے مراد ہے نماز ظہر اور نماز عصر، نماز ظہر اور نماز عصر، اس لیے کہ وہ انسان کے کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ دن کے وقت انسان کھڑا ہے اور رات کو سویا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 5 نمازوں کا اس آیت کریمہ کے اندر۔ حین تقوم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو جب تم کھڑے ہوتے ہو، اس سے مراد ہے نماز ظہر اور نماز عصر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ 2 نمازیں اس کے اندر آ گئی، نماز مغرب اور نماز عشاء، نماز مغرب اور عشاء۔ حین تقوم کے اندر ظہر اور عصر، اور وَمِنَ اللَّيْلِ کے اندر مغرب اور عشاء۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے غروب ہونے کے بعد اس کے اندر آ گئی نماز فجر۔ تو اللہ پاک نے ان الفاظ کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور جو فجر کی نماز ہے سبحان اللہ، اس کا تو مرتبہ اور مقام ہی کیا ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو صبح کی 2 سنت ہے نا، نبی علیہ السلام اس قدر شدت کے ساتھ پابندی فرماتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی بھی سنت نماز پر آپ اتنی پابندی نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ جو نماز فجر کی 2 سنت ہیں سفر کے اندر بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ سفر کے اندر جہاں نماز قصر ہے وہاں بھی فجر کی سنتیں آپ نے ادا فرمائی ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1169۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو سنت ہیں ان کو لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو، اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کا مال، کتنی دنیا ہے اور کتنے ملک ہیں، ساری دنیا کا مال ایک پلڑے میں، اور صبح کی جو 2 سنت ہے ایک پلڑے میں۔ اللہ احکام حاکمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے سارے سامان سے صبح کی 2 سنتیں افضل ہیں، بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیارا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز فجر کی اور تمام نمازوں کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے بھائیوں، جب یہ حدیث پڑھتے اور سنتے ہیں نا تو پھر محبت جو ہے نماز فجر کی اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کا درجہ بلند کر دے گا۔ سبب کیا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، اور سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، سنائی بھی ہے، جب بھی سنتے پڑھتے سناتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی اللہ نے نازل فرمائی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ موت نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.